بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روحیل یعقوب آپ کو آپ کے اپنے چینل روحیل ٹاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے عورت مارچ۔ میں ٹی وی روم میں داخل ہوا تو میرے دوست کسی موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد کا عورت مارچ سب پر بازی لے گیا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اس مارچ کا حصہ بننا چاہیے تھا اور خواتین پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تھی۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ بے حیائی کے غیر اسلامی کام ہے، ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ایک دوست نے مجھ سے بھی رائے مانگی کہ آپ بتائیے، کیا ہمیں عورتوں کے لیے آزادی کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا کہ کسی بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینے سے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ مطالبات کب اور کیسے شروع ہوئے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ 15ویں اور 16ویں صدی تک تو مغرب میں اس قسم کے نظریات نہ تھے، یعنی وہاں بھی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مذہب سے لی جاتی تھی، مگر ریاست کلیسا کے بہت سے غلط فیصلوں کے باعث لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ سائنس کے نئے نظریات پیش کرنے والے سائنسدانوں کو بھی سخت ترین سزائیں دینے کا عمل شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مغرب میں مذہب مخالف نظریات تیزی سے پھیلنے لگے، یہاں تک کہ مذہب مخالف روشن خیالی کے نظریات بھی پھیلنے لگے۔ مزید یہ کہ خود مارٹن لوتھر جیسے پادری نے مذہب کی روایتی تعلیمات کے برعکس دنیا پرستی پر مبنی نظریات کا ایک نیا فتنہ پروٹسٹنٹ متعارف کرا دیا۔ اس نئی فکری لہر سے مغرب میں مذہب فرد کا ایک ایسا نجی معاملہ بن گیا کہ کوئی فرد خود اپنی ذات میں تو مذہب پر عمل کرنے میں آزاد رہا، مگر اپنے گھر، معاشرے اور ریاست میں ایسا عمل کرانے سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی باپ خود شراب پینا حرام سمجھتا ہے تو نہ پیے، یہ اس کی آزادی ہے، مگر وہ اپنے بیٹے کو منع نہیں کر سکتا، نہ ہی معاشرے میں قائم کسی شراب خانے کو بند کرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب بیٹا یا بیٹی رات کو شراب پی کر گھر آئے تو یہ ان کا نجی معاملہ ہو گیا، باپ کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ یہ نظریہ دراصل مغرب میں آزادی کا بنیادی نظریہ ہے، جس میں ہر شخص اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور یہ طے کر سکتا ہے کہ کیا کرنا غلط یا گناہ ہے اور کیا کرنا درست ہے۔ گویا ہر انسان کو خدا کا درجہ مل گیا، نعوذ باللہ، لہٰذا اب ہر انسان اپنی مرضی پر چلے گا، خدا کی مرضی پر نہیں۔ اس نظریے کو تمام ترقی یافتہ ممالک میں قبول کر لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان ممالک میں زنا اور جوئے کے اڈے، شراب خانے اور دیگر ایسی سہولیات کے مراکز قانونی طور پر قائم ہیں جو وہاں کے اکثریتی مذہب مثلاً عیسائیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، مگر وہاں نہ تو پادری کی نصیحت مانی جاتی ہے، نہ ہی کسی پادری کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ عملاً ان سب برائیوں کے خلاف تحریک چلائے۔ چنانچہ وہاں اس سب کا وہ نتیجہ نکلا جو کسی بھی مذہب کے نزدیک درست نہیں۔ مثلاً سیکس کے لیے کھلونے اور جانوروں کے مراکز بھی دستیاب ہیں، شادی کرنے کے لیے قانونی طور پر اپنی ہی جنس یعنی مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور بغیر نکاح کے اسکول کی عمر سے کسی کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ بچے کے والد کی جگہ اپنا نام قانونی طور پر لکھوا لے، تاکہ بے شمار مردوں سے تعلق رکھنے کے بعد والد کا نام تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یوں نکاح کو ایک قابل شرم اور بغیر نکاح کے تعلقات کو قابل فخر بنا دیا گیا ہے۔ یہ آزادی صرف عورتوں کے حوالے سے ہی نہیں، ہر اعتبار سے ہے، بس مذہب مخالف ہونا شرط ہے۔ یعنی مغرب نے ریاست اور کلیسا کی غلطیوں اور ظلم کا بدلہ اس طرح لیا کہ اب انفرادی زندگی ہو یا معاشرتی یا ریاستی قوانین، سب کے سب مذہب مخالف بنا دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں امریکی صدر اوباما اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کھل کر یہ کہہ گئے کہ اگر امریکہ میں کسی نے قرآن شریف کو آگ لگا لی تو یہ اس کی آزادی یعنی اس کو فریڈم کا حق تھا۔ استغفر اللہ۔ اس پر مسلمانوں کو چراغ پا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں بھی ایسی ہی آزادی اپنے ملک میں قائم کرنی چاہیے۔
اسی طرح فرانس میں جب خاکے بنا کر توہین کی گئی تو فرانسیسی صدر نے بجائے معافی مانگنے کے الٹا اس عمل کی حمایت کی۔ یہ فریڈم آف اسپیچ یعنی اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے۔ مختصر یہ کہ عورتوں کو بھی مغرب میں ایسی ہی آزادی میسر آ چکی ہے اور وہاں کے فلاسفوں نے اس میں مزید اضافے کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ مثلاً دلیوز کا کہنا تھا کہ ابھی آزادی ملی ہی کہاں ہے، ابھی تو محرم نامحرم کا فرق باقی ہے، یعنی بہن بھائی آپس میں شادی کرنے کی آزادی نہیں رکھتے۔ بعض ممالک میں خواتین تحریک چلا رہی ہیں کہ انہیں جسم فروشی کا قانونی حق دیا جائے، کیونکہ مرد اکثر رات گزارنے کے بعد اجرت نہیں دیتے۔ یوں مذکورہ مغربی معاشرے کے تصور آزادی کے بعد اب پاکستان میں بھی ایسی ہی آزادی کا حق سڑکوں پر آ کر مانگا جا رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حالیہ اسلام آباد کے عورت مارچ میں فرانس کے ملک جہاں توہین رسالت کے ضمن میں کارٹون بنائے گئے تھے کا جھنڈا بھی لہرایا گیا۔ ہمارے ہاں بھی مغرب کی مذکورہ آزادی سے متاثرہ خواتین و حضرات ایسی ہی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب اس پس منظر کے بعد ہم بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا ہمیں اس مارچ میں بھرپور شرکت کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے یا اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں عورت کو عورت ہونے کا درجہ حاصل ہے، ورنہ دین اسلام آنے سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام نے عورت کو عزت دی اور آج عورت اسی عزت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عورت مارچ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور تمام بہن بیٹیوں کی آبرو کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ اسی طرح کی تمام ویڈیوز میری آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام عورتیں اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔